کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں، چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے۔ پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی۔ ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اس آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، ایک دو گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ
बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सजा दे करके या माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात की। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन शरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है, जिन हजरत को खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की जरूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु। जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फक़द हबिता अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना,
اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا، رات کو دفن کیا۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے۔ نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا اور بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے۔
اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں، اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے، اسے لیٹرین بنا لی جائے، وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں۔ اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو، وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے، وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ، وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا، اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا، اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پیسے کو نکالیں گے، اس کا کیلکولیشن کریں گے، اس کا حساب کریں گے، اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو، کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے۔ اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے، چونکہ مجبوری ہے، پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے۔ اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے، ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا، آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے، اس کے لیے بیاج نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اب وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم اس غریب کے لیے ہے۔ وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا، آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ دنیا میں سارا محلہ، سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوت، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس قوم کے پاس
شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔